تو اب آپ کے پاس ہم نے ابھی جہاں تک ہم نے اس کو سمجھا اور دیکھا کتاب المبین کیا ہے، حامیم کیا ہے، اور اس کا جو تھرڈ پورشن ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ جو کتاب المبین ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابو الائمہ ہے، امام المبین ہے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس جو حامیم ہے وہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اب ہم اس سے آگے جا رہے ہیں کہ یہ اِنَّا کُنَّا منذرین، ہم منذرین ہیں، ہم وارنرز ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہا کو اور میم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، میں اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ملاؤں نے آپ کو بہکا دیا، جو اپنے 98% مسلمان عالم تھے انہوں نے۔ کیوں؟ یہ تو 23 سال میں اترنے والی صامت کتاب ہے قرآن، اور آپ نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ قرآن جو ہے یہ جو صامت قرآن، جو بولتی کتاب نہیں ہے، جہاں رکھی گئی آپ کھولیں گے تو پڑھی جائے گی، خود بخود وہ آپ کو پڑھا نہیں سکتی، وہ بولتا قرآن نہیں ہے، وہ صامت خاموش کتاب، خاموش قرآن ہے۔ اور اس خاموش قرآن کو 23 سال لگے ہیں نزول میں، اور ترتیلاً اور تنزیلاً آیا ہے، چیپٹر بائی چیپٹر، ورس بائی ورس، کبھی میدان میں، جنگ میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی بستر رسول پر، کبھی کیو میں، غار میں۔ تو اس طرح سے نزول ہوا، اور 23 سال تک رسول آپ کو تھوڑا تھوڑا چیپٹر بائی چیپٹر وہ نازل ہوتا رہا، اور وہ آپ کو پہنچاتے رہے اور آپ کو دیتے رہے۔ لیکن یہاں آیات قرآن کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارک، ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ تو کس کو نازل کیا؟ ہا کو بھی، میم کو بھی، اور کتاب المبین کو بھی، جو کہ تمام پتوں کے خشک و تر ہونے کا علم رکھتی ہے، جو کہ صغیر و کبیر ذرات کو گن کر کاؤنٹ کر کے بتاتی ہے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہستی ہوں کہ جو بارش کے قطرے بھی گن گن کر نیچے پھینکتا ہوں۔ تو کم از کم ایسی ہستی ہونی چاہیے جو جانے سے پہلے تک یہ کہہ رہی تھی، حالانکہ لوگ مخالفت میں بڑھ چکے تھے، ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہو، اور میں دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ تو کاش کہ مسلمان ان ہستیوں کو پہچان سکتا اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ آتا، کیونکہ اے بشر تیری اوقات میں نے ابھی بیان کر دی، اس لیے تو تم ہلاک ہو گئے کہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان ہستیوں کے مقابلے میں کہ جن ہستیوں میں تمہیں خلق کیا ہے۔ بے شک ہم اب اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی آیت نمبر 3 تھی سورہ دخان کی، جس نے ہمیں اپنے منزلون کا تعارف کروایا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے ہا کو بھی، میم کو بھی، اور کتاب المبین کو بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ نحن تو علی کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ کو بھی انہوں نے نازل کیا ہے، تو بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ کو نازل کرنے والوں کا اختیار دکھایا جا رہا ہے، نازل کرنے والوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ نازل کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا پرائم منسٹر یا آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان
اگر وہ جہاز میں لینڈ کرے گا تو جو پائلٹ ہے جہاز کا وہ اس کو نازل کرنے والا ہے. تو کیا وہ جو پائلٹ ہے ایئر فورس کا آپ کو سیکیورٹی کی وجہ سے لے کر اپنے جہاز بھی گیا ہے، یا اگر وہ عام جہاز میں بھی آپ چلے جائیں تو کیا جو اس کا پائلٹ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اوپر چلا جائے گا؟ نہیں بھائی. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بیٹا کہیں ایئر فورس میں بھرتی ہو جائے اور وہ پائلٹ بن کر اپنے باپ کو نیچے لے آئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، تو بھائی کیا وہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ اس کو تو ٹیکنیک دی گئی ہے نیچے لانے کی، اس کو تو اختیار دیا گیا ہے، اس کے پاس پائلٹ لائسنس ہے، اسے کہتے ہیں اختیار. اسے لائسنس ملا ہے کہ وہ نازل کر دے. ٹھیک ہے، تو وہ نازل ہوتا ہے نا، جہاز زمین پر آتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں، عربک میں اسے نزول کہتے ہیں نا، کوئی چیز نیچے آئے اس کو نازل ہونا کہتے ہیں. تو نازل کرنے والے ضروری نہیں ہیں کہ وہ ہائر دین دا فادر بھی ہوں، وہ رب سے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، رب سے نہیں بڑھ جاتے بھائی. رب العالمین ہے، وہ ان کے سبارڈینیٹ ہیں. اور اگر میں حقیقی بات کروں اور آیات کی بات کروں تو جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ غلام ہوتے ہیں اپنے باپ کے، انہیں عبد کہتے ہیں. اور اچھا غلام ہو تو اچھا بیٹا ہوتا ہے. جتنی اچھی غلامی کرتا ہے اتنا اچھا ہی بیٹا کہلاتا ہے. اس لیے عبد ہونا لازم ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے. عبدیت کے بھی کئی معنی ہیں نا، عبادت کی طرف بھی جاتے ہیں تو عبد ہیں، اور سرونٹ شپ کی طرف جاتے ہیں تو بھی عبد ہیں. تو یہ جو خاص عباد ہے، ایک عباد ہے، ایک خاص عباد ہے. وہ جو خاص عباد ہے وہ رب نے اپنے بیٹوں کو، بن ابنا والے بیٹوں کو یہ اختیار دیا ہے. اور پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ بن ابنا والے بیٹے قرآن سے باہر نہیں ہیں. سورہ صفات کی 145 سے آنورڈ آیات میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ رب اپنے بنون کی تو بلکہ آرگومنٹ کر رہا ہے یہودی کے ساتھ، اور پھر اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تم میری ساری باتوں کو نہیں مانتے تو چلو ایسے کرو، جاؤ اپنی کتاب لے آؤ. پھر اب تم کہتے ہیں ہم داؤدی ہیں، ہم ڈیوڈ کے بیٹے ہیں، تو جاؤ اپنی کتاب اٹھا کے لاؤ زبور، ہم تمہیں دکھائیں. پھر وہی آیت دکھانی تھی جو عیسیٰ پہلے منہ پر مار چکے تھے اور ان کا منہ بند کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بیٹوں کے تعارف ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں؟ ہم تو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے ہا کو بھی میم کو بھی، اور نازل کیا ایک مبارک رات میں 23 سال کا دورانیہ نہیں لگایا. اس لیے وہ مسلمان عالم تمہیں کیا ہو گیا کہ جو ایک رات میں نازل ہو کر آئی ہو، جس کے اختیار اور اتھارٹیز کتنی خوبصورت بیان بھی کر دی گئی ہو، پھر بھی آپ یہ کہو گے کہ نہیں یہ تو یہ ہے کتاب صامت. بھائی وہ نورن آیا ہے اللہ میں سے، اور کیا نورن جو کہ من اللہ ہے، وہ اللہ کا حصہ، اللہ کا. تو کیا وہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو کلام، اس کا کلام کلام الہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا کوئی بیٹا بول رہا ہو اور چاہے وہ بول رہا ہو. ہم نے پچھلے اس میں بھی دیکھا تھا کہ عیسیٰ بولتے ہیں تو وہ آیت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں سلام ہے مجھ پر، تو آپ کہتے ہیں آیت قرآن ہے. آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں. بول کون رہا ہے؟ عیسیٰ. تو یہ وہ خاص باتیں ہیں، تعلیمات جو آپ کو غور و فکر سے پڑھنی تھی. اب اس سے اگلا پورشن کیا تھا آیت کا کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور ہم کون ہیں؟ اِنَّا كُنَّا منذرین، ہم تو وارنرز ہیں جمع میں. اب یہ ایک کی پوائنٹ ہے یہاں پر
قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک مصطفیٰ بھی ہیں، قرآن میں مصطفیٰ ہیں، اور حضرت سلیمان کے چیپٹر 5 کی آیت نمبر 16 میں وہ محمدوں میں کا ایک محمد ہے۔ اور قرآن میں ان کا اختیار یہ ہے کہ وہ ایک وارنر ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے ایک وارنر بنا کر، میں تو ایک میم نون سے ہوئے منذر ہوں، اور یہاں اس کی جمع ہے۔ تو منذرین وہ ہوں گے جو کم از کم المصطفیین الاخیار والے، خیر والے ہوں، مصطفیٰ کا ٹائٹل رکھتے ہوں، اسم محمد ہو، کل محمد میں سے ہو۔ اگر قرآن میں محمد رحیم ہیں اور رؤوف ہیں، اور قرآن میں ہی اللہ بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے، اور قرآن میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں پڑھ لیں۔ اور آپ کے گھروں میں تو دعائے جوشن کبیر بھی ہوتی ہے، ڈیوائن دعا، جس کے لفظ ہیں کہ یا ربی ارافا سنگولر من کل رؤوفن، کل رؤوفن کون ہے؟ جن میں کا ہر ایک رؤوف ہے۔ معلوم ہوا کم از کم رؤوف کے لیے محمد ہونا لازم ہے، کم از کم رحیم کے لیے محمد ہونا لازم ہے۔ قرآن میں محمد رؤوف رحیم ہیں، اور کل رؤوفن یہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ ایک وارنر ہیں تو یہ وارنرز ہیں۔ ابھی راز کھلتے چلے جائیں گے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ تو صرف لکھی ہوئی باتیں ہیں نا قرآن میں، ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم خود بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن چلو آپ کو ایک ٹیچر چاہیے تھا، میں نے چاہا کہ آپ کو وہاں تک پہنچاؤں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ دعائے جوشن کبیرہ کا ایک اب ایشو میں نے اٹھایا کہ یا ربی ارافا من کل رؤوف، اور سورۃ توبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں۔ تو رؤوفن کون ہونے ہیں جمع میں؟ 3 یا 3 سے زیادہ رؤوف؟ بھائی یہاں ہر محمد ہمارے ہی گھر میں ہے، آل محمد کے پاس بھی ہے۔ اے مسلمان، وہی تو تیرے لیے خاص تحفہ ہیں، وہی تو تیرے لیے گفٹ ہیں، نعمت ہیں، انعام ہیں۔ اگر تو سمجھ جائے، اپنی گفٹ ہی خراب کر رہا ہے۔ تیرے گھر میں انعام آئے ہیں مسلمان، تو نے ان انعاموں کو پہچانا ہی نہیں۔ جن کے لیے انعمت علیہم آیا تھا، اس کو ہی پہچان لینا جانا چاہیے تھا۔ اس پر تو ہر ایک مسلمان کی محبت اور مودت ہونی چاہیے تھی۔ جس پر درود بھیجے بغیر آپ لوگوں کی نماز نہیں تھی کسی بھی فرقے کی اسلام کے، تو آپ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ مودت میں آگے آ جاتے۔ آپ کہتے کہ نہیں بھائی، سادات آپ کے گھر کا اگر یہ فرزند ہے تو آپ تو بائی نیچر ہی اس سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں انہوں نے اپنے سائے میں لیا ہے، ہم ان کے نیچے آئیں گے، ہم ان کے پاؤں کی خاک بنیں گے۔ ہم ہیں جی، ہم مودت کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو مودت بتائیں کیا ہوتی ہے، ہم آپ کو مودت سکھائیں کیا ہوتی ہے۔ مودت کی طرف تو آؤ۔ مودت کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں اہل سنت کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں، محبت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محب کے دوست سے دوستی کا نام محبت ہے، اور محب کے دشمن سے دشمنی کا نام محبت ہے۔ کاش کہ آپ لوگ اپنے امام کی ہی پیروی میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ مودت کریں۔ کیا آپ کو قرآن نے حکم نہیں دیا؟ کیا رسول نے نہیں کہا تھا کہ میں تم سے اس سارے قرآن کی تعلیمات کا اجر نہیں مانگتا، لیکن اس کی ایک اجرت مقرر کرتا ہوں؟
آج تم 1 گھنٹے کے لیے اپنے لیکچرز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو اور پیمنٹ کرتے ہو. مومنین تو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں ایک ذاکر کو. 1 گھنٹے کی تعلیمات پر وہ گھنٹوں کے لیے 1 گھنٹے پر لاکھوں روپے پے کر دیتے ہیں اپنے ذاکر کو. مودت ہے نا. کون ہے ان جیسا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک 24 آورز کی تعلیمات پر، جن کے مقابلے میں کائنات کا کوئی ٹیچر نہیں. وہ اپنی آپ کو ایسنس دے کر جاتے ہیں، احسن مفسر کی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہیں، ہر ایک ورس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کوئی ورس چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، چاہے وہ ہا تھی چاہے وہ میم تھی. ہر ایک آیت قرآن کو مکمل اس کی تفسیر بیان کر کے جانا ان کی احسن ڈیوٹی تھی، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. بدقسمت ہے یہ مسلمان جن کے پاس اتنی بڑی اتھارٹی آ گئی کہ جو عیسیٰ کا بھی ماسٹر تھا، جو موسیٰ کا بھی ماسٹر تھا، جو ہر ایک نبی کا بادشاہ تھا، سید الانبیاء والمرسلین، وہاں رسول کے لیے ٹائٹل سید مانے کنگ ہے. آپ تمام انبیاء کے کنگ ہیں، اور آپ کی آل تمام انبیاء کی بادشاہ ہے. اس لیے تو آپ نے حدیث دی تھی کہ حسنین جو ہیں وہ تو سید الشباب الجنہ ہیں، وہ جنت کے بادشاہان ہیں. اس لیے تو حضرت عیسیٰ نے جو حصہ کتاب ریویل کیا اور عیسائیت کی ٹرینٹی کو توڑ دیا اور کہا کہ وہاں تو 24 کراؤن ہولڈرز ہیں، اس دن وہ اپنے اپنے کراؤن اتار کے زمین پر رکھ کر اپنے رب العالمین کے قدموں میں فزیکل فارم والے رب کو تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس فزیکل فارم والے جو اللہ کا ظاہر ہے اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر اس دن وہ کہیں گے حی العلیہ حی العلیہ حی العلیہ. آج عیسائی کہتا پھر رہا ہے گلیوں میں ہلیلویا ہلیلویا. اس بیچارے کو یہی نہیں پتا یہ ایکچوئل ایکسنٹ ہے کیا. لیکن قرآن والوں آپ کو تو بتایا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلمہ ہے. اللہ بھی کلمہ پڑھتا ہے حی العلیہ حی العلیہ حی العلیہ. یہی تو قرآن ہے، الکلمات اللہ حی العلیہ. تو مسلمانان عالم آپ کہاں ہیں؟ اور آپ کو رسول نے کیا کہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس 23 سال کی تعلیمات قرآن. میں تو ابھی 1-2 آیتیں بیان کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں سنا رہا ہوں. رسول تو احسن مفسر کی تعلیمات سے آپ کو بیسٹ تفسیر بھی بیان کرتے تھے، اس کی تفصیل بھی بیان کرتے تھے، ایکسپلینیشن آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ موسیٰ کی طرح تفصیل و کل و شعین کے مالک تھے. پھر وہ جو تعلیم آپ کو گھنٹوں برا بٹھا کر اپنے ساتھ کھلا کر پلا کر آپ کو دیتے رہے اتنی شفقت اور اتنی محبت سے کہ جو کائنات کے لیے مثل بن کر آئے تھے، بیسٹ مثل اینڈ ایگزامپل آف بشری روپ میں. وہ بشر تو نہیں تھے نا، بشری روپ میں آئے تھے. بشر ہوتے تو کیا وہ ایک انگلی کا اشارہ کرتے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا؟ آج ناسا سے پوچھو، میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے، میں نے پبلش بھی کیا ہوا اس کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر، کہ ہاں ہم آج ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، شق القمر ہوا ہے. قرآن کی آیت تھی، رسول نے شک کیا تھا. ایک انگلی کے اشارے سے چاند ٹماٹر کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، اور ایک ٹکڑا ادھر اور دوسرا ٹکڑا ادھر، پہاڑ کے ایک طرف اور پہاڑ کے دوسری طرف لے جایا جائے، کائنات کے نظام کو تبدیل کر کے
اپنے کنٹرول کے ذریعے اپنی ایک انگلی سے اتنے بڑے پلانٹ کا ٹکڑا کر دیا جائے تو اس شخصیت کو تم بشر سمجھ بیٹھے ہو؟ وہ مثل بشر ہے، اس لیے کہ تم ان کو سن سکو، تم انہیں دیکھ سکو، وگرنہ تو آئمہ کہتے ہیں کہ ہم تو ملکوتی ہیں، ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمیں دیکھ سکو، بشر کے روپ میں آئے ہیں اس لیے کہ تم ہمیں دیکھ سکو، ورنہ تو ملائکہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے، جو ہمارا اصل روپ ہے اس کو تو ملائکہ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو تمہاری کیا اوقات ہے بشریت، تم کیا دیکھو گے ہمیں؟ اب ہم اپنے اس نقطے پہ آ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ میں تم سے یہ مانگتا ہوں صرف اس کی قیمت، اجرت، اسے ہم اجر رسالت والی آیت کہتے ہیں، مودت فی القربہ، میرے اقربا، میرے بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ مودت کرنا، ڈیپ لو کرنا، ان کے عاشق ہو جانا، شریعت کو توڑنا پڑے تو توڑ دینا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو شریعت سے باہر ہوتا ہے، جیسا عاشق قرآن میں ابراہیم ہے، ابھی بات آ جائے گی، اسی سورہ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، ٹھیک، کہ ابراہیم کون تھے۔ تو بس مجھے آپ کو یہاں لانا ہے کہ اب یہ آپ کے سامنے راز کھلا کہ آپ کے منزلون کون ہیں۔ اس سے آگے ابھی مجھے لے کے جانا ہے، ہم نے 5 آیتیں پڑھنی ہیں، ابھی ہماری تیسری آیت کا مکمل ہو رہا ہے پورشن۔ پھر وہ جو وارنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو رسول جیسے ہیں، جو ان میں کا ہر ایک مصطفیٰ ہے، ہر ایک محمد ہے، یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ اس کا آج یہودی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ محمدم عبرانی میں محمدم، قرآن کے عربک میں محمدن، یہ اول محمد ہوتے ہیں، اور قرآن نے تصدیق کر دی کہ اول محمد ہی اول مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور اول مصطفیٰ ہی اخیار ہوتے ہیں، اور ان میں کا ہر ایک خیر ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے 1186 میں چلے جائیں گے تو آپ کو آیت ملے گی باقیات اللہ خیر لکم، یہ باقیہ ہے اللہ کا، اللہ کا باقیہ ہے، چونکہ یہ من اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، ایک آنے والا امام ہے، سب اس کے آنے کے منتظر ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تم صبر کرو اور لمبا صبر کرو، صبرن جمیلا، خوبصورت والا صبر، وہ صبر جو اللہ کہے کہ خوبصورت صبر کرو، اس کے معنی ہے زیادہ صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، اجلت نہ کرو، اللہ جل جل کی آوازیں نہ لگاؤ۔ اس لیے آئمہ نے کہا جو اجلت کرتے ہیں ظہور امام میں وہ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اللہ جل جل غلط تھا۔ کیوں کہ جب آپ کہنے ہیں آنے والے ہیں، یا جب آپ کہہ رہے ہیں بس وہ آ گئے ہیں، یا آپ کہیں گے کہ جی بس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تمام نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، جی وہ اسی سال میں آ جائیں گے، نہیں تو اگلے سال آ جائیں گے، نہیں تو بس آپ تیاری کر لیں اپنی فوج کی۔ خامنہ صاحب کہہ رہے تھے آج سے 4 سال پہلے، اب خامنہ صاحب 4 سال تو گزر گئے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ غلط ہیں، آپ یہ باتیں نہ کریں، اور میں نے اپنے کلپ میں لگا دیا تھا اسی وقت کہ ابھی تو 43,500 سال کا زمانہ ہے جو منتظر رہنا ہے، پھر اس کے بعد کا بھی ٹائم ہے، اسے وقت المعلوم کہا گیا ہے قرآن میں، اور اس وقت المعلوم کو سنی کتاب نے بھی لکھا ہے نا کہ وہ وقت المعلوم ظہور امام کا وقت ہے، اور امام نے بھی فرمایا ہے کہ میرے ہی وقت ظہور کو وقت المعلوم کہا ہے، اور وقت المعلوم نون ٹائم ہوتا ہے۔ جس مسلمان مفسر کو یہ علم نہ ہو کہ وقت المعلوم کیا ہے، اس سے
تفسیر لکھنے کا اختیار نہیں ہے، اسے مفسر کہلانے کا اختیار نہیں ہے۔ میں اس میں پھر چونکہ فرقے میں نہیں جانا چاہتا، بس میں کوتاہیوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ طالب علم رہیں تو عزت رہ جائے گی۔ جب آپ اپنے آپ کو عالم کہیں گے تو ہم آپ سے وقت المعلوم ضرور پوچھیں گے، اور آپ کو تو وقت المعلوم کی الف بے کا بھی علم نہیں، چونکہ آپ پچھلے صاحب سے فارغ ہیں۔ کاش کہ آپ نے تمام کتب الہیہ کو پڑھا ہوتا تو آپ کو ہر ایک امہ کے وقت کا بھی علم ہوتا۔ قرآن نے کہا ہم نے ہر امہ کا وقت فکس کیا، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کو تو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ ایک امہ کا ٹائم کیا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ٹوٹل امتیں کتنی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ہر امت پر ایک امام آئے گا، تو ٹوٹل امتیں بتاؤ، پھر ان کی تعداد بتاؤ، پھر اپنے اماموں کی تعداد بتاؤ۔ او بھائی مسلمان، تو پیچھے پڑھ کر نہیں آیا، تیری بدبختی ہے۔ آج بھی وہ صحیفے اسی طرح محفوظ ہیں۔ میں ٹرانسلیشن کی بات پھر کہہ رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ جنہوں نے اپنے پاس سے کچھ لکھ لیا میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس بھی آج اگر تمام صحائف موجود ہیں، محفوظ ہیں، تو کیا اگر میرے پاس محفوظ ہو سکتے ہیں تو کیا میں کوئی رب کا خاص بندہ آ گیا ہوں؟ بھائی تمہارے پاس بھی ہو سکتے تھے۔ اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو تم بھی پڑھ سکتے تھے، اگر میں عبرانی میں سمجھ سکتا ہوں تو تم بھی سمجھ سکتے تھے۔ او بھائی یہ تو باتیں ہیں سوچ کی، تعلیم کی، ریسرچ کی۔ اگر آپ نے تگودو ہی نہیں کی تو کیا آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے کتابیں آ جائیں گی اور وہ آپ کو پڑھا دی جائیں گی، خود بخود آپ کو مل جائیں گی اور آپ ماسٹر ہو جائیں گے؟ تو نہیں ہو سکتے بھائی۔ آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کے یہ جو منزلون ہیں جنہوں نے ہا کو بھی، میم کو بھی اور کتاب المبین کو بھی ایک مبارک رات میں نازل کیا تھا، تو پچھلے تمام مسلمانوں تمہاری تعلیمات غرق ہو گئی جب تم نے کہا کہ یہ قرآن صامت ہے۔ مجھے اکثر یونیورسٹیز میں جانا پڑا اور اکثر لوگوں سے یہ بات پوچھنی پڑی جو کہ مختلف مکاتب فکر کے ہیڈز تھے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کتاب المبین تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ اور اگر کوئی اس میں سے کوئی تھوڑا سا اور بڑھا تو اس نے کہا نہیں، اس کے دو کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، ایک قرآن کاپی پہنچی ہے جسے ہم کتاب صامت کہتے ہیں، قرآن صامت کہتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو وہ تو بس ہمارے پاس تھوڑی ہے، وہ تو اوپر ہے، وہ تو کتاب مکنون ہے، وہ تو بس وہیں ہے، ہم اس کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ تو تمہارے پاس قرآن کہہ رہا ہے کہ پہنچ گئی ہے۔ خدا کے بندو، اپنی تعلیمات کو کہیں درست تو کرو، قرآن پر تو کم از کم رہو۔ قرآن کو پڑھ کر بھی قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، تمہیں آیات نظر بھی آئیں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، اور اگر وہ تمہارے سامنے بھی آ جاتی ہیں تو تمہیں نظر بھی نہیں آتی۔ تمہاری آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، دائیں اور بائیں سے تمہیں اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ تم اس روح میں ہی نہیں ہو کہ جو روح ایمان والی تھی۔ اب میں اس پہ مزید ابھی لے نہیں جاؤں گا، ہم اور آگے چلے جائیں گے تو ہم اپنے مضمون پہ آ رہے ہیں۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کو پڑھیں گے، بس ہمارے پاس اب 2 آیتیں رہ گئی ہیں، 5 آیتوں تک ہم نے جانا ہے، 6ٹھی کو میں ٹچ نہیں کرتا چونکہ وہاں پہ وہ بہت خوبصورت بات کھل جائے گی، اور میں اس چیپٹر کو ابھی اور اس گفتگو کو منزلون تک رہنے دوں کیونکہ وہ اس سے اور مضمون ہے۔ 6 نمبر آیت، تو اگلی آیت میں جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی حکم ہیں امر حکیم، یعنی علی حکیم، قرآن کا علی حکیم، چیپٹر 13 کی آیت جس میں بتایا تھا کہ ایک ہستی وہ ہے کہ جو علی حکیم ہے اور اس کے اٹیچڈ ہے ام الکتاب لدینا علی حکیم، یہ جو تمہارے پاس کتابوں کی ماں ہے نا، یہ علی حکیم کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اٹیچڈ ہے، یہ ایک مکرم جوڑا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سے باہر نہیں ہوں. ہم نے کائنات کے ہر ایک شے کے جوڑے بنائے ہیں، لیکن جب ہم شے کے روپ میں تمہارے پاس آئے ہیں ہم نے اپنے بھی جوڑے بنائے. اور سب سے مکرم جوڑا جو ہے ظاہر ہے وہ پھر سب سے ہی مکرم ہے. اس مکرم جوڑے میں ایک مدر آف دا بک ہے، ایک بولتی کتابیں ہیں، ایک ہر ایک کتاب ان میں کتاب المبین ہے، ایک ان میں کا ماسٹر ہے کہ کیا سمجھ آئی، کیا ہے العیون. پچھلے اسٹوڈنٹوں کو تو ہر ایک بچے تک کو پتا ہے، العیون کہو گے تو انہوں نے پتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ پیچھے پڑھا ہے کہ العیون ہے، العیون ہے. اور العیون تو ہمارا رب العالمین ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا نام ہے العیون. تو پھر قرآن نے پوچھا تھا وما ادراک ما العیون، کیا ادراک ہوا العیون کیا ہے. آپ کے حجاج بن یوسف نے یہودیوں سے مل کر نیچے زیر لگا کر آپ کو علیون کر دیا. کوئی بات نہیں، آج بھی عین لام یہ وہ نون کے حیثیت سے تو موجود ہے نا، تو کوئی بات نہیں. جب رسول کا زمانہ تھا، جب حجاج نہیں ابھی تھا، تو اس وقت تو بھائی آپ اسے علیون ہی پڑھتے تھے اور علیون ہی سمجھتے تھے، اور قرآن اسی کی بات تو پوچھ رہا تھا. پھر جب قرآن نے کہا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تم علیون کی طرف جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ہے کیا. تو آپ نے کہا کہ یہ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. تو علیون ایک کتاب ہے، وہ کتاب المبین ہے، امام المبین ہے، نور المبین ہے، وہ بولتی کتاب ہے، وہ کتاب المستور ہے، وہ کتاب العزیز ہے، مائٹی کتاب ہے. او بھائی کبھی کتاب بھی مائٹی ہوتی ہے؟ مائٹی تو واریر ہوتا ہے، آزا رب ہے، اور کل عزیز اس کے تمام انوار الہیہ ہیں. پھر دعائے جوشن کبیرہ میں جائیں گے، یا ربی آزا من کل عزیز، جیسے یا ربی ارعافہ من کل رعوفن کو ہم نے سمجھا تھا، یا ربی ارحامہ من کل رحیمن کو پڑھیں گے تو کل رحیمن کون ہوں گے؟ ہر ایک رحیم 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 مل کر کل رحیمن ہے. اگر قرآن میں محمد رحیم ہوئے تو ہر محمد رحیم ہو گیا، کل رحیمن ہو گئے. تو کیا کل محمدوں سے کوئی اور اعلیٰ گروپ، اے مسلمان تیرے گھر میں کہیں نصیب ہوا ہے جس کو تو یہ ہار پہنا دے گا؟ نہیں. تو تیرے پاس تو کوئی ایک رحیم بھی نہیں ہے. یہ کل رحیمن، کل رعوفن، کل جلالین، کل نورن، میں یہ ساری باتیں ابھی کیا بتاؤں آپ کو. یا ربی اکبرہ من کل کبیرن، یا ربی اجارہ من کل جلالین. یہ اجارہ کہاں سے آ گیا ہے؟ گلوریس ونز، مائٹی ونز، جن کو آپ آج جل جلالہ کہو گے تو جسٹیفائی ہوگا. اس کو عربک میں اجارہ کہتے ہیں، اور اس کے جو انوار ہیں انہیں کل جلالین کہا گیا ہے. اور یہ صرف دعائے جوشن کبیرہ نہیں ہے، یہ صرف شیعہ کے پاس نہیں ہے. آؤ میں تمہیں زبور کے چیپٹر 45 کی ورس 9 سے آنورڈ لے جاؤں، تو وہاں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تعارف موجود ہے کہ اے فاطمہ، جس کے گھر تو ملکہ کائنات بن کر جا رہی ہے، اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جا کہ وہ تیرا رب ہے. اور تیرے گھر میں کل جلالین ہوں گے، all the mighty ones، کل عزیزن، اور آل ہیں جو آپ کے اجالہ اور جلالین ہیں، glorious ones انگلش میں، all the glorious ones in your chamber. اس میں اجالہ بھی تیرے گھر میں ہے، جلالین بھی تیرے گھر میں ہے. تو وہ فاطمہ کا گھر ہے جہاں تمہارے رسول آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سلام کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ گھر فاطمہ کا گھر ہے، یہ گھر علی کا گھر ہے، یہ مکرم جوڑے کا گھر ہے. آئیے
ہم واپس تھوڑا میں شارٹ کر دوں چونکہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے مضمون، میں اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتا، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے مشکل ہو جاتی ہے کہ اب وہ جو امر حکیم ہے، یعنی جتنے بھی علی حکیم کے رب العالمین کے حکم ہیں امر حکیم، وہ ہم سے ہو کر گزرتے ہیں یفرقو، وہ ہم سے یفرقو ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں، ہم سے جا کر نیچے پہنچتے ہیں۔ ہم منزلون ہیں، اوپر سے نازل کرتے ہیں، اور پھر صرف نازل ہی نہیں کرتے، ہم تمہارے پاس دنیا میں آ کر رہتے بھی ہیں شکل بشریت میں۔ آئیے میں آپ کو ابھی یہ گواہی دلواؤں گا اور تصدیق کروں گا کہ یہ جتنے ہم منزلون ہیں یہ ہمارے ہی سے ہو کر امر حکیم گزرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امرن من عندنا، پھر وہ احکامات، وہ حکم الہیہ ہمارے ہی حکم کہلاتے ہیں۔ اور ہم کیسے سیویئرز ہیں؟ ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو۔ یہ جتنے بھی تمہارے پاس انبیاء و مرسلین ہیں، ہم ان کے بھی سیویئرز ہیں، ہم ننجی ہیں، ہم بچا لینے والے ہیں، ہم کرائسٹ ہیں، ہم سیویئرز ہیں، ہم ننجی کرتے ہیں، ہم بچا لیتے ہیں۔ کس کو؟ تمام انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اور ایسے ہی بچا لیتے ہیں مومنوں کو جیسے ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو۔ اور سید الانبیاء والمرسلین کون ہیں؟ اگر اس کو میں چیپٹر ملاکی سے پیچھے پڑھ دوں تو اس کے چیپٹر 3 کی ورس 1 میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو تمہارے پاس میثاق النبی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں جو آپ کے پاس میثاق النبی والے دا میسنجر آف دا کووننٹ ہیں، وہ میرا میسنجر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ناہنوں کا میسنجر نہیں ہے، باقی سارے میسنجرز ناہنوں کے ہیں، علی کے بیٹوں کے ہیں، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ میرا میسنجر ہے۔ And I will send my messenger before me and he will prepare the way before me. Then I myself, the Lord Almighty, I myself، میں اپنے ٹیمپل میں اچانک سے نازل ہو جاؤں گا۔ تو مسلمان عالم، تمہارے پاس وہ نازل ہو کر بھی آیا اور تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اس کے بھی سر پہ ضرب لگا دی، تو کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ریولیشن میں عیسیٰ بتا کر جا رہے ہیں کہ the Lord of the Lords and the King of the Kings, the rider of the white horse is coming. His title is faithful, Al-Haq, from Min al-Haq. وہ Al-Haq from Min al-Haq is coming as a mighty warrior، اور سفید لباس میں ملبوس، سفید لیلن کے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے شولڈرز پر، اس کی چیسٹ پر خون کے دھبے ہیں، چونکہ تم نے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ اور اس کے بعد اس کی چیسٹ پر، اس کی تھائی پر یہ لکھا ہوا ہے رب الارباب ہے، ملک الملکین ہے، کنگ آف دا کنگز، لارڈ آف دا لارڈز۔ وہ رب الارباب ہے، سید السادات ہے، رب کی فوج کا خود کمانڈر ہے۔ یہ جوشوا سے پوچھو جس نے سجدہ کیا تھا فزیکل فارم میں اپنے رب العالمین کے سامنے، اس نے تعارف کروایا تھا، چیپٹر 5 جوشوا۔ کون ہیں آپ؟ اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کمانڈر آف دا لارڈز آرمی۔ آپ کے پاس جنود ربی کا، آپ کے پاس سورہ المدثر کی آیت نمبر 30 اور 31، اس کی آخری ورس کا آخری حصہ، جنود ربی کا کی تعداد۔ پھر سورہ صفات، صفن صفن، پھر وہ گھروں میں مائٹی آرمی اتر جائے گی، تمہارے کورٹ یارڈ میں داخل ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ پیچھے جوئل 2 میں لکھا ہوا ہے، جائل
صحیفہ کا نام ہے نا یائل جوائل، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارا کچھ جو سورہ صفات کی روشنیاں ہیں یہ وہاں بریف کی گئی ہیں. all the mighties are following him. کل عزیزین جو ہیں وہ آزا کے ساتھ ہیں. آزا خود مائٹی واریر ہے اور وہ کنگ آف دا کنگز ہے، لارڈ آف دا لارڈز ہے. کنگ آف دا کنگز کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی شہنشاہ ہے. اور مسلمانان عالم تمہارا رب العالمین آیات کی روشنی میں ایک شہنشاہ ہے. اس شہنشاہ تک جانے کے لیے وسیلہ بادشاہان ہیں. تم کہاں گمراہی میں ہو؟ جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ، پاؤں کی خاک ہو جاؤ ان انوار الہیہ کے قدموں میں جو تمہارے پاس آ کر جا چکے ہیں. تم نے بہت کچھ کیا ہے ان کے ساتھ، اپنی خیر بناؤ. جب وہ آئیں گے تو پھر تمہیں پیسز میں ایسے تقسیم کریں گے، فنگر ٹپس کے برابر تمہارے ٹکڑے کیے جائیں گے. اور پھر اس دن ایگلز کو بلایا جائے گا ایک بڑے کھانے کے لیے، اور پھر اس دن تمہیں وہ آ کر نوچ نوچ کے کھائیں گے. آج بھی وقت ہے. میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں تھریٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو آج تم اٹھ کے محمد و آل محمد کے خلاف بکواس کرتے ہو اور محمد و آل محمد کے انوار الہیہ کے انوار کے خلاف بولتے ہو اور جو ان کی تضحیق کرتے ہو، بشر ہو، ہلاک شدہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ ان کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہیں. تو میں تمہیں مردارو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مردوں سے جاگ اٹھو. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس خیر اور شر کا راستہ کھلا ہوا ہے. شر کے راستے سے واپس خیر کی طرف آ جاؤ. اسی مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب ہم پھر وہاں آ رہے ہیں کہ کل امر حکیم جو ہیں وہ ہم سے ہو کے یفرقو ہوتے ہیں. ہم کون ہیں؟ منزلون، جنہوں نے ہا کو بھی، میم کو بھی اور کتاب المبین کو بھی ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. اور ہم وارنرز ہیں. اور امر حکیم ہم سے ہو کر گزرتے ہیں. اور اس سے اگلی آیت بہت خوبصورت ہے کہ پھر امرن من عندنا، پھر وہ ہمارے ہی حکم کہلاتے ہیں. پھر وہ امر حکیم نہیں رہتا، وہ حکم الہی نہیں رہتا، وہ ہمارے احکامات بن جاتے ہیں. اور پھر ہم آیات قرآن لکھ لکھ کر تمہارے تک بھیجتے ہیں، کیونکہ پھر یہ کلام الہی جب ہم سے ہو کر جاتا ہے تو ہمارا ہی کلام کہلاتا ہے. پھر ہم اس کلام الہی کو جب تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہارے پاس واضح کر دیا ہے، بینات کر دیا ہے، بینات کی طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے، تو اگر تم اسے بھی چھپاؤ گے تو پھر اللہ کی بھی تم پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. یہ آیت قرآن ہے. اب میں یہاں پر آ کے آپ کو آج مکمل کر کے روک رہا ہوں کہ یہاں تک اس سے جو اگلا ورس ہے بس مجھے وہ بیان کرنا ہے، پھر یہ ہمارا مضمون یہاں تک آج مکمل ہو جائے گا. یہ جو غور و فکر کی بات ہے جو میں آگے لے کے جا رہا ہوں، چونکہ یہ اب آپ کی باٹم لائن ہے اس مضمون کی، اور یہ کی ہے. جیسے قرآن کی چابیاں ہیں نا، اسی طرح یہ کی آف قرآن ہے. میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ پھر یہ احکام الہی نہیں رہتا، یہ پھر ہمارا ہی حکم کہلاتا ہے، امرن من عندنا. اور پھر اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور بے شک ہم تو مرسلین ہیں. ہم تو مرسلین ہیں. مرسلین کے لیے رسول بن کر آنا لازم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 میں، تیسرے میں
من المرسلین ہیں، مرسلین میں سے ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، لیکن ایک منزل ہیں، یہ منزلین ہیں۔ اگر وہ ایک مرسل ہیں من المرسلین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ بے شک ہم تو مرسلین ہیں۔ یہاں تک آپ کی آیت مکمل ہوئی، تو میں نے آپ کو سورہ دخان سے چند آیات میں ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو ذرا واضح کرتے ہوئے، اس کو پھیلاتے ہوئے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ کاش کہ مسلمان اپنے انوار الہیہ کی طرف آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔